بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل، آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے، اور آپ کے مسائل کا شرعی حل بیان فرمانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ہر ہفتے کی طرح شیخ الحدیث فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ ناظرین کرام، پچھلے ہفتے ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی، اب ہم نے سوچا اس ہفتے اس موضوع کو بدلا جائے، تھوڑا سا علمی حوالے سے آگے بڑھیں۔ تو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے سجدہ سہو کے مسائل۔ کہ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ عز و جل نے انسان کو علم، عقل اور دانش عطا فرمائی اور اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور بہت سے انسان کے اعمال ایسے ہیں جن پہ اللہ پاک نے انسان کو اختیار بھی دے دیا، اور یہ بھی اختیار دے دیا کہ اگر تم نیک کام کرو گے تو تمہیں جزا دی جائے گی، اور اگر تم نے گناہ کے کام کیے تو سزا تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود وہ پیار، وہ رحمت، وہ کرم، وہ مہربانی اپنے عروج پہ کہ اے میرے بندے، اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو خوفزدہ نہ ہونا، آ جاؤ مغفرت کے ذریعے، توبہ کے ذریعے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، ہم تمہیں یقیناً معاف کر دیں گے۔ کہ اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ نے رحمت و مغفرت کو اپنے لیے واجب کر لیا ہے۔ یہ تو عملی زندگی کے معاملات ہیں۔ عبادات کے حوالے سے بھی، عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز۔ نماز میں بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، شیطان مردود ملعون بہکا دیتا ہے، تو کیا نماز چھوڑ دیں، نماز دوبارہ پڑھیں، کیا کریں؟ اس کا بھی حل پیش کیا گیا کہ سجدہ سہو کر لو، تمہاری غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور نماز قبول کر لی جائے گی۔ لیکن بہت سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جن میں سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلتا، جن میں نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، اور سجدہ سہو کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، یہ اس وقت تک نہیں پتہ لگے گا جب تک کہ آپ علماء کی محفل میں نہیں بیٹھیں گے یا علماء کے پروگرامز کو اٹینڈ کریں گے۔ میرے وہ بہن بھائی جو سیکھنا چاہتے ہیں جلدی سے ٹیلی اسکرینس کی طرف آ جائیں۔ بڑے اچھے سوال انشاءاللہ میرے ذہن میں ہیں، میں کروں گا سیکھنے کے حوالے سے۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ان دیگر ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کریں جو آپ کے گھروں پر آپ کے ٹیلی اسکرینس ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ سجدہ سہو کے حوالے سے، کسی اور حوالے سے کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ شامل ہو جائیں، اور میرے ساتھ موجود مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے۔ گفتگو آغاز کرتے ہیں مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، ماشاءاللہ اسلام ایک ایسا آفاقی مذہب ہے کہ جس میں انسان کو بتایا گیا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، غلطی کرو گے پکڑے جاؤ گے، صحیح کرو گے جزا ملے گی۔ ہاں، اگر غلطی کر لیتے ہو تو معافی کے طریقے بتا دیے گئے ہیں، مغفرت کے طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ اس طرح جیسے میں نے بتایا کہ عبادات میں، نماز میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس کے سجدہ سہو کا بتایا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ سجدہ سہو ہوتا کیا ہے، کب کرنا چاہیے۔ تو پہلا بنیادی سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ سجدہ سہو کیا ہے اور کب کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اسلام دین فطرت ہے اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بالکل، ہر چیز کے بارے میں اسلام میں ہدایت ہے۔ دنیا کے کسی دین میں، مذہب میں، کسی میں اتنی کامل ہدایت نہیں ہے جتنے کہ اس آخری دین میں ہدایت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، باوجود یہ کہ آپ سید المعصومین ہیں، ماشاءاللہ، بے شک، آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، بے شک، لیکن آپ علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے اس حوالے میں موجود ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا انسا ولیکن انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے بھلایا جاتا ہے۔ کس لیے؟ لیستنا بھی، تاکہ تمہیں میری سنت پتہ چلے سبحان کہ اللہ، اگر تم سے کبھی ایسی بات ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے، ورنہ میں نہیں بھولنے والا۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں نماز میں سجدہ سہو کا بھی ذکر ہے۔ تو سجدہ سہو کیا ہوتا ہے کہ انسان نماز کے واجبات میں سے کوئی بھول جائے، تو ایسی صورت میں یہ واجب کو وہ چھوڑ دے، ایسی صورت میں اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عطیات شریف پڑھ کے نماز کے آخر میں جب عطیات پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر اور درود شریف بھی پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ پھر دائیں جانب ایک سلام پھیریں گے اور اس کے بعد 2 سجدے کریں گے۔ یہ 2 سجدے سجدہ سہو کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عطیات شریف پڑھ کے اور بہتر ہے کہ درود شریف پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ ٹھیک، تو یہ نماز کا کوئی بھی واجب رہ گیا تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح تو اگر کوئی سنت رہ گئی ہے تو سجدہ سہو کرنا سنت ہے، اگر مستحب رہ گیا تو سجدہ سہو کرنا مستحب ہے۔
اچھا ٹھیک. اچھا اگر سجدہ سہو کی نیت کری انسان نے، اسے سلام نہیں پھیرا اور دو سجدے کر لیے تو سجدہ سہو ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ دیکھیے یہ مکروہ تنزیہی ہے، سجدہ سہو ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی، اس میں کوئی یعنی گناہ نہیں ہے، لیکن افضل طریقہ یہ کہ ایک سلام پھیرے. اچھا ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ سجدہ سہو میں سلام کرنے سے پہلے آپ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. جی جی. تو کیا اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے کہ تحیات کے بعد درود پاک نہ پڑھیں، اب آپ سجدہ سہو کریں، یا کہیں مجھے لگ رہا ہے کچھ اختلافی نہیں، اس میں افضل یہ ہے کہ درود پاک پڑھیں. اچھا افضلیت ہے کہ درود پاک پڑھا ہے. ہاں افضلیت ہے درود پاک پڑھنے کی، پھر سلام پھیرے. اور اس کے بعد جب آپ دو سجدوں کے بعد پھر عطیات پڑھیں گے تو اس میں چاہیں تو پڑھ لیں آپ درود پاک، چاہے نہ پڑھیں، عطیات کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں. اچھا میں اس سوال تھوڑا سا یوں کروں کہ ہم نے سجدہ سہو کیا تو عطیات دوبارہ پڑھنی ہے یا خالی درود پاک اور دعائیں پڑھ کے سلام پھیر لیں نماز پوری ہو جائے گی؟ نہیں، اس میں عطیات تو پڑھنا واجب ہے. اچھا واجب ہے. ہاں عطیات شریف واجب ہے. دیکھیں دو واجب بنتے ہیں، ایک عطیات شریف پڑھنا واجب ہے اور اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے جتنی دیر میں عطیات پڑھ لی جائیں. اچھا یہ دو واجب ہے. اچھا یہ بتائیے ابو صاحب کہ واجب کا اگر ترک ہو جائے، واجبات نماز میں سے جو ہوتی ہیں، واجب اگر ترک ہو جائے تو سجدہ سہو ہو گئے، نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اگر واجب ترک ہو گیا تو سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری کی جا سکتی ہے، اور اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر نماز کا اعادہ ہوگا. لیکن اس میں ایک وضاحت اور کر دوں کہ اگر واجب جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو پھر سجدہ سہو سے بھی پورا نہیں ہوگا، اس کو پھر نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی. اچھا مجھے بتائیں کہ کالرس موجود ہیں آپ کی طرف سے، پہلے کال شروع کرتے ہیں. ایک بڑا اچھا سوال ذہن میں آیا تھا، انشاءاللہ بعد میں کروں گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں دبئی سے. جی سے پہلے تو آپ لوگوں کو سلام، مفتی صاحب کو بہت زیادہ سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ ادھر دبئی میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ جو لوگ پاکستان سے یا کسی طرف سے آتے ہیں تو ویزا کا جو سسٹم ہوتا ہے تو لوگ پیسے لیتے ہیں ویزے کے. تو جیسے کوئی 1000 پکڑتا ہے یہاں کا درم، یہاں پہ کرنسی درم ہے تو درم، کوئی 2000 پکڑتا ہے، کوئی کیسے، یعنی اس کے ساتھ پہلے ڈیل کر لیتا ہے کہ اتنی آپ کی تنخواہ ہوگی اور راشن کا خسارہ وغیرہ آپ کے کفیل کا ہوگا، لیکن آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے. اچھا ٹھیک. تو اس کے شریعت کے حساب سے یہ پیسے لینا جائز ہے، جبکہ یہاں پہ پیسے ویزے کے نہیں لیے جاتے. کبھی کبھی تھوڑا بہت خسارہ ہوتا ہے، جیسے 1000 درم لیا ہے تو اس میں سے 200 یا 300 خسارہ ہوتا ہے. تو دوسرا میرا شریعت کے حساب سے بتا دیجیے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ دیہات میں رہتے ہیں تو وہاں پہ غیر مسلم لوگ جو عورتیں ہیں وہ ہمارے گھروں میں کام کرنے کے لیے آتی ہیں، جیسے گھر کے کپڑے دھو دیتی ہیں یا کوئی بچوں کو کھلاتی ہیں. تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا بچوں کو کھلانا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ فرض نماز ہم پڑھتے ہیں تو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے فرض نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد ذکر و اذکار میں اتنی دیر بیٹھا رہتا ہوں کہ باقی نمازی مسجد سے چلے جاتے ہیں، تو بعد میں سنت اور نوافل پڑھتا ہوں. کیا شریعت کے حساب سے اور سنی اہل سنت اور حنفی مسلک کے حساب سے ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں حنفی ہوں. چلے ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ نے بڑے اچھے سوال کیے ہیں اور یقین آپ کے سوالوں کے حوالے سے جو مفتی صاحب جواب دیں گے بڑے قیمتی ہمارے جواب ہوں گے. غور سے سنیے گا اور کوشش کریں کہ اس پہ عمل بھی کریں. ایک اور کال کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وسیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. وسیم بھائی لاہور سے. جی وسیم صاحب. سر میرا 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفریہ کلمات بول دے، کفریہ کلمات اگر کوئی شخص بول دے، جی میں کسی محفل میں اور تنہائی میں دیدے مانو توبہ کر لے تو ایسی صورت میں ہو جائے گی یا نہیں؟ اچھا کفریہ کلمات محفل میں کہے اور تنہائی میں توبہ کرے تو توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ آپ کا سوال ہے. دیدے مان کر لے پھر ہو جائے گا یا نہیں، یہ سوال تھا. اچھا ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. جی سمجھ نہیں آیا کیا کہا آپ نے؟ یہ نکاح کون کون صورتوں سے ٹوٹ؟ آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، کنٹرول روم ہیلپ کرے میری. کیا پوچھ رہے ہیں میرے وسیم بھائی؟ کن صورتوں میں ٹوٹتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی جی وضو کن صورتوں میں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے وسیم بھائی آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے اور پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ. مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں ایک تو انہوں نے ویزے کے حوالے سے پوچھا کہ سرکاری طور پہ کوئی فیس نہیں ہوتی ہے لیکن کفیل وغیرہ فیس لیتے ہیں، تو بہرحال یہ ان کی زیادتی ہے جو لوگوں کی مجبوری سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہاں البتہ کفیل کو اس کے لیے کچھ کام کاج کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ اور کرنا پڑتا ہے تو وہ فیس لے سکتا ہے.
لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ زیادہ فیس نہ لے، مناسب لے لے، جس میں واقعی خرچہ ہوتا کچھ اپنا محنتانہ اپنا کر کے دے جی ہاں، سکتا ہے۔ ٹھیک ویسے لینا مناسب ہے۔ ٹھیک۔ پھر دوسرا کوشچن انہوں نے کہا تھا کہ کیا غیر مسلم خواتین سے کپڑے دھلوائے جا سکتے ہیں؟ بچوں کو کھلایا جا سکتا ہاں، ہے۔ کپڑے دھلوائے جا سکتے ہیں بالکل، ان کو البتہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیا جائے، اچھا اچھا۔ ہاں، تاکہ وہ کپڑے پاک بھی ہو جائے اگر ناپاک ہو تو۔ بچوں کو کھلوانے کی بات ہے یہاں تک تو اگرچہ کہ جائز ہے، لیکن اس معاملے میں احتیاط کی جائے کہ ان کو مسلمان خواتین ہی سے تربیت کرائی جائے، کہ اس سے بچوں کے اخلاق جو ہے انہی جیسے ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے، صحیح۔ تو اس میں احتیاط کی جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ فرضوں کے بعد کافی دیر بعد میں سنت نوافل پڑھتا ہوں، تو حنفی مذہب کے مطابق یہ ہے کہ زیادہ فاصلہ نہیں کرنا چاہیے، فرضوں کی کوشش کرے کہ فرضوں کے فوراً بعد اپنے سنت نوافل ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، اسے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رضوان بول رہا ہوں جی، اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے ہمارے بھائی رضوان بول رہے ہیں۔ جی رضوان بھائی۔ یہ پوچھنا تھا جی، پہلے تو آپ دونوں حضرات کو میری طرف سے اسلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ ایک بندے نے کہا جی کہ چاشت کے نفل روزانہ نہیں پڑھنے چاہیے، بیچ میں وقفہ کرنا چاہیے، آیا اس طرح کا؟ اچھا، یہ کسی نے آپ سے کہا ہے، شریعت کیا کہتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، بہت مفتی صاحب کے خوبصورت جواب ہمیں ملے موضوع کے حوالے سے، آپ بھی شامل ہوئے، سوال ذہن میں رکھیں، ہم آپ کو شامل کریں گے، لیکن جاتے ہیں اور ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، آپ کے مسائل کا حل، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے سجدہ سہو کے مسائل۔ آپ بھی پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، اور جو لوگ منتظر ہیں شامل ہونے کے لیے ان دیگر ٹیلی فون نمبر سے ہم سے رابطہ کریں جو آپ کے گھروں پر، آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ اپنے مسائل بیان کیجئے، چاہے موضوع کے حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل کیا ہے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ ہمارے بھائیوں کے سوال موجود ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، رضوان نے اسلام آباد سے کوشچن کیا تھا کہ چاشت کی نماز کے بارے سے، کہ کیا چاشت کی نماز چھوڑ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے یا مستقل طور پر پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے۔ بالکل غلط مشورہ دیا جی، ساتھیوں نے دیا، اپنی طرف سے شریعت نکالی ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ پسندیدہ ہے کہ اس کو باقاعدہ پڑھایا جائے، تو کوئی وقفے کی ضرورت نہیں، اس کو مستقل پڑھ سکتے ہیں۔ عید کے دن منع ہے بس؟ عید کے دن چاشت منع نہیں ہے، اشراق منع ہے۔ یہ میں نے جان کے پوچھا تھا کہ تصحیح ہو جائے لوگوں کی کہ عید کے دن بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ مصعب۔ اچھا مصعب، بات یہ کر رہا تھا میں کہ ایک آف ایئر کال آئی تھی، ہاں ہاں جی، وہ آف ایئر کال آئی تھی، بہن نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ ان کے میاں پہلے ٹھیک تھے لیکن اب وہ ناراض ہونے لگے ہیں، بات بات میں ناراض ہوتے ہیں۔ 34 سال شادی کو ہو گئے۔ ہاں، تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، یہ پوری آیت طیبہ 11 مرتبہ کسی میٹھی چیز پہ دم کریں اور دونوں کھا لیں، تو انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، اور وہ نفرت کی وجوہات دور ہو جائیں گے۔ اچھا مصعب، آپ نے فرمایا کہ ترک واجب پہ سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے؟ کیا نہیں جا سکتا، واجب ہے کرنا۔ سجدہ واجب ہے، سوری، نماز کے ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب سجدہ سہو کر لیا تو پھر یاد کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہ واجب کی بات، مستحب پہ کیا ہوگا؟ مستحب پہ سجدہ سہو کرنا مستحب ہے، تو اگر نہیں بھی کیا تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے یا مغرب کی نماز یا عصر کی نماز، مغرب نے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک دم وقت اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے، اس کو سجدہ سہو کرنا ہے، تو وہ نماز پڑھ لے، سجدہ سہو کرے کہ وقت سے نکل نہ جائے؟ دیکھیں، اگر جیسے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور پتہ کہ سجدہ سہو کروں گا میں تو سورج طلوع ہو جائے گا، تو سجدہ سہو کو چھوڑ دے، چھوڑ دے۔ ہاں، بلکہ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر کسی نے سجدہ سہو کیا اور پھر وہ یعنی ایک سلام پھیرا اور سجدے کر رہا تھا کہ سورج نکل آیا، تو نماز اس کی ہو گئی ہے۔ اچھا، ایک سلام پہ نماز ہو گئی، ماشاءاللہ بڑی سہولتیں ہیں مذہب میں۔ ہاں، یعنی اس میں ایک فلسفہ اس میں بتا دوں کہ جب ہم ایک سلام پھیرتے ہیں تو نماز سے ہم خارج ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو 2 سجدے ہم کرتے ہیں یہ نماز سے نکلنے کے بعد کیے جاتے ہیں، جی جی جی، اور اگر سلام نہیں پھیریں گے تو وہ نماز ہی میں ہیں۔ بالکل صحیح، آپ نے صحیح کہا۔ اور یہاں پہ بھی ایک مسئلہ بتاؤں کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کہ نماز میں اگر کچھ کمی ہو گئی ہے تو سلام پھیرے بغیر 2 سجدے کریں گے، اور اگر نماز میں کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کچھ زیادہ پڑھ لیا، تو پھر سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کریں گے۔ اچھا اچھا، حنفی مذہب میں کمی ہو یا زیادتی ہو، یہ آسانی رکھی گئی ہے کہ ایک جانے سلام پھیرا 2 سجدے کر لیے، اور اگر سلام نہیں بھی پھیرا
تب بھی ہو جائیں گے. تب بھی ہو جائیں گے. اچھا اب تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے, صورتیں پڑھی جاتی ہیں, آیات پڑھی جاتی ہیں, اگر نماز میں غیر ارادی طور پہ ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا, صورت آگے پیچھے ہو گئی, تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ دیکھیں اس حوالے سے میں وضاحت کر دوں کہ سجدہ سہو جو واجب ہوتا ہے وہ نماز کا واجب ترک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر واجب کوئی ایسا ہے جو نماز کا واجب نہیں ہے, مثلا قرات ہے, تو قرات کی ترتیب جو ہے وہ نماز کا واجب نہیں, وہ قرات کا واجب ہے. تو جیسے آپ نے کوشچن کیا کہ ترتیب کس نے بدل دی, تو ایسی صورت میں اس نے برا کیا, لیکن نماز میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا اس سے. صحیح. اچھا اس طرح سجدہ تلاوت کسی نے تلاوت کی, تو سجدہ تلاوت ہونے کے بعد وہ سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا, رکوع میں چلا گیا, پھر سجدے کر لیے, تو سجدہ تلاوت بھی کرے گا, سجدہ سہو بھی کرے گا, یا خالی سجدہ سہو کرے گا؟ اگر وہ بھول گیا تو صرف سجدہ سہو کر لے, سجدہ تلاوت کی اب ضرورت نہیں رہے گی. اچھا سجدے پہ یاد آیا کہ آیت درود جو ہے اگر امام صاحب تلاوت کریں نماز میں, تو کیا مقتدی خاموشی درود پاک پڑھے, کیونکہ حکم میں درود پڑھو, یا خاموش رہے؟ یعنی دوران نماز اگر وہ قرات کرتا ہے, ہاں تو دوران نماز قرات کرنے کے دوران ہمیں منع کیا گیا ہے کسی قسم کا کلام کرنا, بات کرنے سے. تو اس پہ علماء نے یہ کہا کہ وہ دل میں پڑھ لے, یا پھر یہ کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھ لے, نماز سے فارغ دوران نماز نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ جی اور معلومات کے لیے ہمارے عوام بھائیوں کے کہ سجدہ سہو یہ شیطان پہ بڑا بھاری ہوتا ہے, اس کو بڑا ناپسند کرتا ہے وہ. اچھا ہاں, تو اور 2 سجدے رکھے گئے ہیں, ایک بھی نہیں, کیونکہ شیطان کو ایک سجدے کا کہا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا, اور مسلمانوں کو 2 سجدے دیے گئے. پہلا سجدہ اس بات کا کہ اللہ کا حکم تھا, دوسرا سجدہ اس بات کا کہ خدا کا شکر اس نے سجدہ کی توفیق دی. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بڑا اچھا آپ نے نکالا. اچھا وہ مصعب وہم بہت ہے آج کل لوگوں کو, کیونکہ ایک عجیب ٹینس ماحول ہے گھروں میں, معاشرے میں, دفاتر میں, اور لوگ تقریباً میں تو کہتا ہوں ذہنی مریض ہو کر رہ گئے ہیں کہ وہ دنیا داری میں اس قدر انوالو ہو گئے, مذہب سے دور ہیں, تو دنیا داری میں انوالو ہو گئے, وہ ٹینشن اور ذہنی مریض کے بعد اب یہ ہو گیا لوگوں کو اتنا وہم ہو گیا ہے کہ نمازوں میں اکثر وہ ان کو وہم ہوتا ہے, ایک تو یقین ہوتا ہے, ایک وہم ہوتا ہے. تو وہم کی حال میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا چلنے دیں؟ دیکھیں اس میں تو مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا نماز کی رکعتوں میں کہ میں نے 3 پڑھی ہے 4 پڑھی ہے, تو اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ تحری کرے, سوچ و بچار کرے, جہاں پہ دل جمے اس کو لے لے, اور اگر تحری کرنے کے باوجود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو جو عقل ہے اس کو لے لے, یعنی جو کم ہے اس کو لے, اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. آخر میں سجدہ. اچھا تعدیل ارکان, جی یعنی وقفہ کرنا اتنا, اگر وہ بھول گیا اور ایک دم رکن ادا کر دیا تو کیا سجدہ سہو کرے گا وہ؟ دیکھیں اس مسئلے کا تو میں جواب دیتا ہوں, لیکن تعدیل ارکان بھی بتانا بہت ضروری ہے. جی تعدیل ارکان, کیونکہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ایسی پڑھتے ہیں کہ بہت یعنی کیا کہنا چاہیے, حدیث شریف میں ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور آگے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کہ تو نے نماز پڑھی نہیں. وہ دوبارہ گیا, پھر پڑھ کے آ گیا, پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا, پھر تیسرے مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو اس نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بتائیے کس طرح نماز پڑھتے ہیں. پھر آپ نے اس کو بتایا کہ تعدیل ارکان کرو. تعدیل ارکان یہ ہے کہ ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کے کرے. ہمارے یہاں پہ سجدے اتنی تیزی کے ساتھ کرتے ہیں, اتنی تیزی سے نماز پڑھ رکوع پڑھ لیتے ہیں کہ رکوع میں گئے نہیں کھڑے ہو گئے. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب کسی رکن میں آپ جا رہے ہیں تو اتنی دیر ٹھہریں کہ وہاں پہ جا کے آپ کے جسم کی ہڈیاں اپنی جگہ پہ بالکل سکون میں آ جائیں. جب اس رکن میں سکون میں آ گئی تو اس کے بعد پھر آپ وہاں سے اٹھیں. تو یہ تو آج کل لوگ کرتے نہیں ہیں, جلدی 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 جلدی, جیسے کہ پرندہ جو دانے چن رہا چگتا ہے تو اس طرح سے وہ سجدے کرتے ہیں. صحیح آپ نے مثال دی, پرندہ دانا چگ رہا ہے کہ وہ نماز نہیں ہوتی ہے, وہ مکروہ تحریمی ہے, منہ پہ مار دی جاتی ہے. جیسے سجدے میں ضروری پیشانی اور ناک دونوں لگے زمین پہ. جی جی ابھی صرف ماتھا ٹکایا بھاگ لیے. جی جی. اچھا بہت اچھا آپ نے کہا. اچھا تو یہ سوال جو تھا آپ کا, ہاں تعدیل ارکان کا, تعدیل ارکان واجب ہے, اور جو کو بھول جاتا ہے کرنا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور اگر جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا, بلکہ نماز دوبارہ سے پڑھنے پڑے گی. اللہ اکبر, نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. اچھا آپ کی ذرا شامل کریں کالر کو. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी। मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मुश्ताक बोल रहा जी फैसलाबाद से। जी जी फरमाइए। मसला ये है कि जुमे की जो आखिरी 4 और 2 सुनते हैं वो कैसे हैं, वो मुक़द्दा हैं या गैर मुक़द्दा? अच्छा ठीक है मेरे भाई, आप मुल्तान से प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएंगे आपको मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक आदली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई। सर मोहम्मद अनवर कालाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी। सर मेरा सवाल ये है कि जब हुजूर इस्लाम बुराक पे मिराज की रात गए, वापस किस चीज पे आए? अच्छा बुराक पे गया, वापस किस चीज़ पे आए? ठीक है। दूसरा सवाल ये है सर, हर चीज की जुबान होती है, मच्छी की जुबान नहीं है सर। मक्खी की ज़ुबान, मछली की नहीं। मछली की। अच्छा ठीक है मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े तहकीकी सवाल किए हैं और मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक शादी साहब माशाल्लाह आलिम दीन है, आपके मसाइल का हल बयान फरमाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो सब मेरे ख्याल एक हमारे कॉलर का सवाल रह गया था कि वो किसी ने कुफरिया कलमात कहे और अकेले में महफिल में अकेले में तौबा करे, तौबा कबूल हो गया नहीं होगा। सही सही। वो याद आया मुझे इस हवाले से। जी जी जी। देखिए उन्होंने कहा था कि कोई कुफरिया कलमा कहा और तनाए में तौबा करे तो क्या कहूँ। तो हुक्म ये है तौबतु एलानियतिन तौबतु सिर्रन, कि जो एलानिया गुनाह किया उसकी एलानिया तौबा करे और जो छुप के गुनाह किया उसकी छुप के तौबा करे। तो अगर मजलिस में उसने गुनाह किया है, कुफर बका है, तो सबके सामने तौबा करे ताकि सबको पता चले कि ये दोबारा मुसलमान हो चुका है। अच्छा ठीक। फिर उन्होंने कहा कि निकाह की सूरत में टूटता है, तो देखें निकाह के टूटने की सूरतें एक तो यही है कलमा कुफर बक दिया, या ये है कि माज़ल्ला मुर्तद हो गया कोई मियाँ बीवी में से, या ये है कि हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाए, तो फिर उसमें मुतारके का हुक्म दिया जाता है। निकाह टूटता नहीं लेकिन फिर उनको जुदा करवाया जाता है। तो ये वो सूरतें हैं जिनकी वजह से निकाह टूट जाता है। ठीक। या इंतकाल हो जाए तो तब भी ख़त्म। वो तो ख़त्म ही हो गया। चले कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे मुफ्ती साहब से बात करनी है। मुफ्ती साहब सुन रहे हैं, आप फरमाइए। जी मुफ्ती साहब को सलाम। मुझे उनसे पूछना है कि इमाम के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जोहर में बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए, और तीसरा है कि छीके कतरे गिरते हैं तो मुझे उसकी जवाब बता दें। तीसरा क्या बोला आपने सवाल? छीके कतरे निकल जाते हैं तो उसका मुझे मुफ्ती साहब से पूछे बता। ठीक है पेशाब के खतरे निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं मुसाहब की तरफ। जी मुसाहब। अच्छा जी, भाई ने क्वेश्चन किया था कि जुमे की आखिरी 4 रकात और 2 सुन्नतें मौक़दा गैर मौक़दा, तो ये दोनों के दोनों मौक़दा हैं। मौक़दा है। और उसके बाद जो नवाफिल हैं वो नवाफिल हैं। ठीक। फिर उन्होंने एक भाई ने मेराज से वापसी पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ पर तशरीफ़ लाए। वो सही बड़ा खूबसूरत सवाल है, इसका जब तफसील से लेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद मिलते हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, सज्जद साहब के मसाइल पे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम आपका जाना पहचाना है, आपके मसाइल का हाल, और मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप यकीनन बहुत अच्छी तरह जानते हैं शेख फ़खरुल असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती बकर सिद्दीक शादी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप भी प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने सवाल किए, कुछ भाइयों के सवाल मौजूद हैं, मुझसे दरख्वास्त करूँगा उनके मसाइल का हल बयान फरमा दें। तो एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापसी किस चीज़ पर तशरीफ़ लाए। तो मुझे याद पड़ता है कि मैं बुराक ही का जिक्र है, बाकायदा सरकार दो आलम के हदीस तैयबा है कि मैं गुज़रा रास्ते में, फिर वो काफ़िले जा रहे थे, तो फिर बाद में जब आपसे पूछा गया तो आपने सारी निशानियाँ भी बताई थी कि ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हो। उस वक्त मैंने एक जगह पे पानी भी पिया, वो बुराक की हरकत की वजह से उनका एक ऊँट भाग गया, तो ये भी जिक्र है हदीस शरीफ में। फिर उन्होंने पूछा कि मछली के मुँह में ज़बान क्यों नहीं है। तो भाई बात सोचने की ये कि ये अल्लाह ताला के काम है कि ज़बान क्यों नहीं है। सिर्फ मछली के मुंह में ज़बान नहीं होती, ये भी गलत बात है। चूंटी के मुंह में भी ज़बान नहीं होती है। चूंटी पे भी तहकीक करेंगे तो चूंटी ज़बान से बात नहीं करती, बल्कि चूंटी की जो पैगाम रसानी होती है, जो गुफ्तगू होती है, वो उसके एंटीने जो होते हैं निकले हुए होते हैं, उन एंटीनों से भी जो गुफ्तगू होती है वो खुशबू की सूरतों में होती है। सुभान अल्लाह। वो एंटीने मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ कैफियत में मुख्तलिफ किस्म की खुशबू छोड़ते हैं, जिससे, और मछली तो बाकायदा आवाज़ निकालती है। हाँ। आप देखें इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में बाकायदा मछली की आवाज़ रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। हाँ बाकायदा आवाज़ आती है मछली की बाकायदा। अल्लाह की शान है। लंदन चलते हैं जी, देखें हमारे कॉलर क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। भाई मैंने पूछना है कि जब हम रुकू में जाके उठ के तस्बीह पढ़ते हैं ना, बाद में जो हमादन कसीरन तो ये तो ये हम नफलों में पढ़े या फर्जों और सुन्नतों में भी पढ़ सकते हैं?
اچھا جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو یہ نفل میں پڑھیں گے یا اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہی پوچھا نا آپ نے؟ جی، اور جو ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جب کلمات آتے ہیں اس میں ہم دعا کر سکتے ہیں، تو عربی میں دعا کریں یا اردو میں کریں، تو اس کے بعد ہم بسم اللہ یا اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کریں گے یا آگے پھر ہم ویسے ہی تلاوت جاری رکھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، لندن سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ نے سوال کیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں مصعب کی طرف کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے، لیکن اس سے قبل ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سراج بول رہا ہوں جی اسلام آباد سے۔ مفتی صاحب سے یہ پتہ کرنا ہے کہ سجدہ تلاوت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آیا تلاوت مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہو کے اللہ اکبر پڑھ کے پھر سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا چاہیے، یا اسی ٹائم پہ ہی ساتھ ہی بیٹھے بیٹھے سجدے میں جا سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ شامل ہوئے پروگرام میں، آپ نے سجدہ تلاوت کے حوالے سے بات کی۔ اصل میں یہ ہمارا اگلے ہفتے کا موضوع ہے، لیکن آپ نے سوال کیا تو ہم پہ لازم ہے کہ آپ کو جواب دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا پھر مچھلی والے بات کے حوالے سے ایک معلومات کے لیے میں ذکر کر دوں، بعض کتابوں میں یہ ہے کہ مچھلی بھی پہلے ایک قوم تھی اور یہ غیبتیں کرتی تھی، اچھا اچھا تو اس لیے ان کو اس صورت میں مسخ کر دیا گیا، اللہ لیکن وہ کوئی مستند باتیں نہیں ہیں، مستند نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا وہ باتیں۔ ٹھیک باقی تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغ ہے، اس نے جس طرح بنایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھائی نے امام کے پیچھے الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا تو امام کا قرات کر لینا، مقتدی کا قرات کر لینا۔ اور بعض لوگوں نے کی تو حضور علیہ السلام نے ان پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اچھا اچھا پھر انہوں نے کہا ظہر میں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، تو بولنے سے مراد شاید ان کی یہ تھی کہ ظہر میں باواز قرات کر کے نماز پڑھیں گے، نہیں، اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اچھا کہ اگر ظہر میں باواز پڑھیں گے، کہ وہ سری نماز ہے۔ پھر بہن نے جو کوشچن کیا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں حمدن کثیرن طیبن، غالباً انہوں نے کہا تھا کہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، ہاں رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو اس میں نہیں ہے اصل میں، یہ اس میں تو ہے ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ ہے۔ یہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ایک روایت میں آتا ہے جس میں کسی کو چھینک آ گئی تھی، اچھا اچھا تو انہوں نے پھر کہہ دیا تھا کہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ ہاں البتہ وہ دو سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھی جاتی ہے، اچھا دعا پڑھی ہاں، اس میں پڑھی جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، دو سجدوں کے درمیان۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو نماز میں دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ جنت کی آیتیں آئیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ مجھے جنت دے دیں، جہنم کی آیتیں آئیں تو آپ اس میں دعا کر سکتے ہیں اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، نماز کے دوران کر مگر فرضوں میں نہیں، نفلوں میں۔ اچھا اچھا ہاں تو اب وہ پوچھ رہی تھی عربی میں یا اردو میں، تو فقہ نے مطلقاً لکھا ہے اس کے اندر، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون سی زبان میں کہی جائے، تو چونکہ نفل نماز کا معاملہ تو اس لیے جس زبان جو آتی ہے اس زبان میں کر سکتے ہیں آپ دعا۔ ٹھیک۔ پھر سراج نے اسلام آباد سے پوچھا کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو سجدہ تلاوت کا طریقہ کار یہی ہے کہ جیسے آیت سجدہ آئی تو پسندیدہ یہی ہے کہ اگر کوئی مکروہ وقت نہیں ہے تو اسی وقت آدمی کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، سبحان ربی اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ کہہ کے کھڑا ہو جائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ چلے یہ مستحب طریقہ ہے، صحیح، لیکن اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلا جاتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدہ پھر بھی ہو جائے گا۔ سجدہ پھر بھی ہو گیا۔ اچھا سورہ فاتحہ اگر کسی شخص نے ایک رکعت میں 2 مرتبہ پڑھ لی جی تو سجدہ سہو ہوگا کیا؟ سجدہ سہو، دیکھیں سورہ فاتحہ یہ واجب ہے نماز میں پڑھنا، اگر فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ نے شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ 2 دفعہ پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور بعد کی 2 رکعتوں میں اگر آپ نے ڈبل پڑھ لی ٹرپل پڑھ لی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اچھا اچھا، وہ مقام حمد ہے، تو آپ حمد ہی کر رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لیکن پہلی 2 رکعتوں میں چونکہ یہ واجب ادا کرنے کے بعد پھر ایک دوسرا واجب ہے سورت ملانے کا، تو وہ چونکہ آپ واجب میں تاخیر کر رہے ہیں تو اس لیے سجدہ سہو واجب ہو رہا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یہ ایک علم میں اضافہ ہوا ہے وہ سب یہ یہ اصول کے تحت سارے کے سارے مسائل۔ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ دیکھیں آخری 2 رکعتیں بالکل حمد ہیں وہ، تو آپ پڑھ لیں اس میں، لیکن پہلی میں اگر آپ نے 2 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اور نفل کی کسی رکعت میں بھی ریپیٹ کریں گے، کیونکہ نفل کی ہر رکعت مکمل ہوتی ہے تو تب سجدہ سہو ہو جائے گا۔ نہیں، نفل کی ہر رکعت میں کیا کہا آپ نے؟
اگر ریپیٹ کی صورت سے پہلے ہاں ہاں تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اچھا نفل میں. ہاں اچھا چلے ناظرین چلتے ہیں کینیڈا. ہمارے کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بھائی؟ جی الحمدللہ میری بہن. میرے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. میں شافیہ بات کر رہی ہوں. میرا پہلا سوال ہے کہ سفلی اور جادو کرنے والا والیوں اور کروانے والے اور والیوں کا انجام کیا ہوگا اس دنیا میں بس اور انتقال اور آخرت میں. سیکنڈ سوال ہے کہ سجدہ سہو کن چیزوں پہ نہیں ہوگا نماز کو دہرانا پڑے گا؟ سجدہ صاحب کن چیزوں پہ نہیں ہوگا؟ سجدہ صاحب کن جی، چیزوں اور پہ نماز دہرانی پڑے گی. اور نماز دہرانی پڑے گی. ٹھیک ہے میری بہن ابھی سوال ہم کر چکے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے مس کر لیا. بہرحال آپ کے لیے ہم دوبارہ مصعب سے درخواست کریں کہ آپ کو جواب دیں. کینیڈا سے آپ شامل ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جان سے بول رہا ہوں. جی جی. یہ جو میت کو غسل دیتے ہیں اور جو غسل دینے والے ہوتے ہیں ان کو غسل بعد میں کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. غسل دینے والوں کا غسل کرنا چاہیے یا نہیں یہ آپ کا سوال ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے. جی مفتی صاحب کینیڈا کی ہماری بہن کے سوال تھے. ایک تو بہن نے کچھ نہیں کہا جادو کرنے والے کرانے والے کرنے والے مرد حضرات کیا انجام ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ جادو خاص طور پہ سفلی یہ کفریات ہوتے ہیں اور جو کر رہا اور معلوم ہے کہ میں کفر کر رہا ہوں تو وہ تو کافر ہے دین سے خارج ہے اور اسلام نے اس کی سزا توبہ نہ کرے تو قتل رکھی ہے. اچھا ہاں جو یہ کام کرتے ہیں جادو کا. البتہ جو کروانے والے ہیں تو اگر وہ راضی ہو کے کروا رہے ہیں اس پہ تو ان پہ بھی یہ حکم لوٹے گا. لیکن اگر راضی ہو کے نہیں کروا رہے بس غصے میں آ کے پہنچ گیا کہ جناب یہ کر دو تو پھر وہ گناہ گار ضرور ہے. لیکن ایسے لوگوں کا انجام آخر میں ان کی موت بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ان کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہے کہ یہ مر جائیں. اتنی ذلت کے موت بعض اوقات مارے جاتے ہیں یہ لوگ دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے لیکن مرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں تک دیکھا گیا مسجدوں میں اعلان کرایا گیا ایسے لوگوں کے لیے کہ بھائی ان کے لیے دعا کرو وہ مر جائے کہ ان کا کام یہی تھا کہ لوگوں پہ جادو کروا دیا تاکہ میں سزا دلاؤں گی اس کو. مجھ سے زیادہ مطلب کیا کرتے ہیں میں اس کو ایسی سزا دلاؤں گی یاد کریں گے. تو اب ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دعا تک کروائی گئی لوگوں سے کہ وہ مر جائے دعا کر دے. 3 دن تک ہفتے جان کلین کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں کسی مولانا سے رابطہ کر رہے ہیں کبھی کسی سے رابطہ کر رہے ہیں کچھ کرو اس کی جان نکل جائے یہ نہ جی رہا نہ مر رہا. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. اللہ کرم فرمائے. بہت بدبختی کی بات ہے لیکن لوگوں میں جہالت بہت ہے. بڑے معذرت ہے ہماری بہنیں بہت زیادہ انوالو ہیں ان چکروں میں عاملین کے پاس جاتی ہیں. بہت معذرت ناراض نہ ہونا. قرآن مجید فرقان حمید میں وہ فرمایا نا کہ من شر النفاثات فی العقد اور میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں کی شر سے ان عورتوں کی شر سے جو گراؤں میں پڑھ پڑھ کے دم کرتی ہیں. قرآن میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے یہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں کام. مرد بھی کرتے ہیں ایسے شک نہیں ہے لیکن یہ عورتوں میں ریشو زیادہ ہے. لیکن ماشاءاللہ مجھے امید ہے ہماری بہنیں اس میں نہیں ہیں. بڑی پاکیزہ بہنیں ہیں. میں سلام کرتا ہوں اپنی بہنوں کو. اور اگر آپ کے نوٹس میں کوئی ایسا ہے کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو آپ لوگ ان کو تبلیغ کریں بتائیں مفتی صاحب نے کیا بتایا. ان کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ سب تصحیح کریں گے قرآن مجید کا مفہومی ترجمہ ہے کہ گناہ گاروں کے جب فرشتے جان نکالتے ہیں تو ان کو پیٹھوں منہ پہ مارتے ہیں کوڑے. تو اس قسم کا مفہومی ترجمہ باہر بہت سخت ماحول ہوتا ہے. بہت سخت ماحول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے بلکہ ان کا ایمان پہ مرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی. عجیب مصعب اور آگے تو انہوں نے کہا کہ سجدہ سہو کب نہیں کرنا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی سجدہ صاحب سے کام نہیں چلے گا. تو دیکھیں اگر کوئی واجب جان بوجھ کے چھوڑا تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. اسی طرح تعدیل ارکان کا مسئلہ بعض علماء نے یہی کہا کہ جان بوجھ کے چھوڑے یا ویسے چھوڑے سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اللہ اکبر. اچھا ہو گئے ہمارے کوسچنز پورے. ایک میت کو غسل دینے کے بعد کیا غسل کرنا ضروری ہے چاہیے سوال ان کا تھا چاہیے. تو اصل میں لوگ تو چونکہ ان باریکیوں کو سمجھتے نہیں ہیں سوال بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سوال کرنے کا طریقہ نہیں معلوم الفاظ نہیں معلوم ہوتے کہ کن الفاظ سے. اب سوال یہ تھا کیا سجدہ غسل دینے والے کو میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا واجب ہے ضروری ہے یہ سوال ہونا چاہیے تھا. تو چاہیے کا مطلب آپشنل ہوتا ہے. تو ہاں بھی اچھی بات ہے غسل کر لے اس کے بعد لیکن فرض یا واجب نہیں ہے.
ٹھیک جیسا کہ لوگوں نے سمجھا ہوا ٹھیک ہے، کہ جناب اس نے میت کو غسل دیا پھر نہانا بھی واجب ہو گیا، یہ ایسا نہیں واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اس وقت چلتے تھے آخری سوال کہ اگر فرض کی آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ خود پڑھا نماز گھر میں کوئی اور اس نے صورت ملا لی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، خود ملا لے یا بھول کے ملا لے ہاں۔ تو اس میں کوئی سجدہ سہو نہیں۔ اگر سورہ فاتحہ اگر پڑھنا بھول گیا پھر کیا ہوگا؟ آخری 2 رکعتوں میں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آخری 2 رکعتوں میں یہ تک اجازت ہے کہ سورہ فاتحہ کے بجائے 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب، آپ نے آج یقین کرے ہمارے ایمان کو بہت زیادہ جلا بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، اور مجھے، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، تمام سننے والوں کو اللہ پاک صاحب عمل بنائے۔ آج شب جمعہ ہے میرے بہن بھائیوں، کثرت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجیں کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا کہ بقول شاعر عطا و بخشش و جود و کرم کا کیا کہنا، مراد ملتی ہے اس در پہ التجا کے بغیر، خدا خدا کیے جاؤ مگر خدا کی قسم، خدا ملے گا نا عرفان مصطفیٰ کے بغیر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، زندگی بخیر۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا خاکسار میزبان آج کا دعوت اس پروگرام کو سجا کر سنوا کر آپ کی خدمت پھر حاضر ہوگا کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔